هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس أن يكون الرفع بالألف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها. پانچویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ ہو اور نصب و جر ایسی یا کے ساتھ ہو جس کا ما قبل مفتوح ہو. اعراب کے اعتبار سے اس سے متمکن کی جو 9 اقسام ہیں ان کی بحث چل رہی تھی اور ان میں سے پہلی 4 قسموں کو صاحب کتاب نے بیان کر دیا تھا. اب یہاں سے 5ویں قسم کو بیان کر رہے ہیں. تو 5ویں قسم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. یعنی اس کا اعراب بھی اعراب بالحرکت نہیں ہے بلکہ اعراب بالحروف ہے جیسے چوتھی قسم کا تھا. ایک اس کا اعراب ہے کہ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى. یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ. اور کس کے ساتھ خاص ہے؟ وَكِلَا وَكِلْتَا مُضَافَيْنِ إِلَى ضَمِيرٍ. اور کلا اور کلتا کے ساتھ جبکہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف. اور کس کے ساتھ خاص ہے؟ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ. اور یہ اعراب خاص ہے اثنانی اور اثنتانی کے ساتھ. یہاں سب سے پہلے آپ تثنیہ کی تعریف کو مستحضر کر لیں. تو تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے اور اس صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے. جیسے رجولانی رجولینی. تو یہ واحد ان کا تھا رجولانی رجولینی کا رجلن تھا. رجلن کے آخر میں نون مکسور، یہ نون مکسور ہے دیکھیے اس میں بھی اور نون سے پہلے الف، اس میں رجولانی میں الف اور رجلینی میں یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے. یہ تثنیہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جو کلا کلتا ہے اور اثنانی اثنتانی ہے یہ بھی تثنیہ ہے. تو پھر ان کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ اسی میں ہے کہ تثنیہ کے جو ہم نے تعریف آپ کو بتلائی اسی میں ہے. کلا کلتا اور اثنانی اثنتانی یہ دونوں لفظاً تثنیہ نہیں ہے، یا کہنے کہ اصطلاحاً تثنیہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے تثنیہ کی تعریف بتائی ہے کہ الف بڑھا کر اور نون مکسور اس کا ما قبل کیا کہتے ہیں مفرد پر نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کر کے بنایا جاتا ہے. تو کلا کلتا اور اثنانی اثنتانی میں بات نہیں پائی جاتی ہے. کلا کا نہ واحد ہے اور نہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کلتا کا بھی واحد نہیں ہے اور یہ بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح اثنانی اور اثنتانی کا بھی کوئی واحد نہیں ہے کہ جس پر جو ہے الف وغیرہ کو زیادہ کر کے تثنیہ بنایا جائے. تو یہ اگرچہ معنن تثنیہ ہے، تثنیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مگر یہ لفظاً اور اصطلاحاً تثنیہ نہیں ہے. اسی لیے صاحب کتاب نے ان کو الگ سے ذکر کیا ہے. اور چونکہ یہ معنن تثنیہ کے مشابہ ہیں اس لیے جو تثنیہ کا اعراب ہے وہ اعراب انہیں کو دے دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیے کلا کلتا. کلا کلتا یہ تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے. صاحب کتاب مثال بھی دیں گے. مگر یہ کبھی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور کبھی اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں. تو اگر کلا کلتا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب یہ 5ویں قسم والا اعراب نہیں ہوگا. اگر اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب یہ ہوگا. تو وَيُخْتَصُّ بِالْوَثَنَّى وَكِلَا وَكِلْتَا. یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے تثنیہ کے ساتھ اور کلا کلتا کے ساتھ مضافین الی ضمیر جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں. وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ. اسی طرح
یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے اسنانی اور اسنتانی سے۔ مثال لے رہے ہیں تقول جاءنی الرجلان کلاہما، یہ جاءنی الرجلان، رأیت الرجلین اور مررت بالرجلین، یہ ہو گیا تثنیہ کی مثال۔ اور کلا کلتا کی مثال کیا ہے؟ جاءنی الرجلان کلاہما، اس میں کلا یہ ہما اس میں ضمیر ہے، اس کی طرح مضاف ہے۔ تو جاءنی الرجلان کلاہما، رأیت الرجلین کلیہما اور مررت بالرجلین کلیہما۔ اب اسنانی اسنانی کی مثال کیا ہوگی؟ جاءنی الرجلان اسنانی، رأیت الرجلین اثنین اور مررت الرجلین اثنین، یہ ہو گئی اسنانی کی مثال۔ اور اسنتانی اس کے مؤنث ہیں، اور چونکہ مؤنث مذکر کے تابع ہوتا ہے، اصل مؤنث مذکر ہے، مذکر اصل ہے، اس لیے صاحب کتاب نے ان کی مثال مستقل طور پر نہیں دی ہے، اس کو اسی پہ قیاس کر لیا جائے۔ اس کے بعد چھٹی قسم السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها، چھٹی قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم ہو، ایسا واو ہو جس کا ما قبل مضموم ہو۔ والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، اور نصب حالت نصب اور جر میں ایسی یا ہو جس کا ما قبل مکسور ہو، یہ چھٹی قسم ہے۔ اور اس کا اعراب بھی اعراب بالحروف ہے، اعراب بالحرکت نہیں ہے۔ یہ اعراب کس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ یہ بھی قید اعتراضی، جمع سے واحد کو نکال لیا، مذکر سے مؤنث کو نکال لیا اور سالم سے مکسر کو نکال لیا۔ تو اعراب جمع مذکر سالم کا ہے حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ مثال دے رہے ہیں نحو مسلمون، جیسے کہ مسلمون، تو جمع مذکر سالم کی مثال کیا ہے؟ مسلمون۔ جمع مذکر سالم جب واحد سے جمع بنایا جائے تو واحد کا وزن سلامت رہے، جیسے مسلمون سے مسلمون۔ وَأُولُو، اس کا تعلق یختص سے، اور یہ خاص کیا جاتا ہے اعراب اولو کے ساتھ۔ اولو یہ ذو کا جمع من غیر لفظ ہی ہے، ذو کے معنی آتے ہیں والا، ذو مالین کہتے ہیں نا، مال والا، تو ذو کا جمع من غیر لفظ ہی یہ ہے اولو، اولو مالین مال والے۔ تو اولو کے ساتھ بھی یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے، یعنی اولو کا اعراب بھی یہ ہوگا۔ وعشرون ما اخواتها، اور اعراب خاص کیا جاتا ہے عشرون کے ساتھ، عشرون اور اس کے نظائر کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ مطلب عشرون کے معنی آتے ہیں 20 کے، اور اس کے نظائر، یعنی اس کے نظائر جو ہے کیا ہے؟ 20 کے بعد 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے۔ تو 20 سے لے کے 90 تک یہ اولو کے بھائی بہنیں ہیں، یا اب اس کا اصطلاحی ترجمہ کریں گے اس کے نظائر، اس کے مثل ہیں۔ تو جس طرح عشرونہ کا اعراب ہوگا حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، اسی طرح یہ اعراب ثلاثون کا بھی ہوگا، اربعون کا بھی ہوگا، خمسون کا بھی ہوگا، ستون کا بھی ہوگا، سبعون کا بھی ہوگا، ثمانون کا بھی ہوگا اور تسعون کا بھی ہوگا۔ تو یہ جو چھٹی قسم ہے، یہ چھٹی قسم والا اعراب پہلے تو جمع مذکر سالم کو دیا جاتا ہے، اسی طرح اولو کو بھی دیا جاتا ہے، اور عشرون سے لے کے تسعون تک جتنے بھی ہیں درمیان میں اس کے نظائر، ان کو بھی اعراب دیا جاتا ہے۔ اب مثال سب کو سمجھا رہے ہیں تقول جاءنی مسلمون ورأیت مسلمین ومررت بمسلمین۔ جاءنی 20 رجلا، رأیت 20 رجلا اور مررت ب20 رجلا۔
جاءنی اولو مال رأیت اولی مال مررت بأولی مال. اور باقی جو ہے سلاسون اربعون تسعون کیا کہتے ہیں ستون سبعون ثمانون تسعون کو اس پہ قیاس کر لیں. جانی سلاسون رجلا رأیت سلاسین رجلا مررت بسلاسین رجلا. یہ یہاں چھٹی قسم کا اعراب ختم ہو گیا. اب آگے صاحب کتاب ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں طالب علم کے لیے. تو کہتے ہیں ایک نوٹ ہے اس میں ایک فائدہ بیان کیا. وَعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا وَنُونَ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةً أَبَدًا. کہہ رہے کہ جان لیجئے اے طالب علم، جان لیجئے کہ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا، کہ تثنیہ کا نون یہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. وَنُونَ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةً أَبَدًا، اور جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. اتنی بات تو آپ جانتے ہیں کہ تثنیہ کے اندر بھی نون ہوتا ہے اور جمع کے اندر بھی نون ہوتا ہے. مگر ہم کیسے پہچانیں گے کہ تثنیہ کا نون ہے اور یہ جمع کا نون ہے؟ تو اس کے لیے صاحب کتاب نے ایک قاعدہ بند کر لیا کہ آپ جب دیکھیں کہ کوئی نون مکسور ہے تو آنکھ بند کر کے سمجھ لیجئے کہ یہ تثنیہ ہے، اور اگر نون مفتوح ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے تینوں حالتوں کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تینوں حالتوں کے اندر تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے اور تینوں حالتوں کے اندر جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ تثنیہ کا نون جو ہے یہ مکسور ہوتا ہے اور جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے تینوں حالتوں کے اندر؟ حالت رفعی کے اندر، حالت نصبی کے اندر، حالت جری کے اندر. کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نون جو ہے نا، یہ نون ہی مبنی ہے، چونکہ یہ حرف ہے اور بنا کے اندر اصل سکون ہے. تو اصل کے اعتبار سے تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ تثنیہ کا نون بھی ساکن ہوتا، مجزوم ہوتا، اور جمع کا نون بھی مجزوم ہوتا. لیکن جب ساکن عربی زبان کے اندر تو ملا کے پڑھا جاتا ہے نا، تو ساکن کو حرکت دی جاتی ہے جب ملا کے پڑھا جاتا ہے. اور قاعدہ کہ اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب کسی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے. اسی لیے تثنیہ کا نون جو ہے، تثنیہ کا نون کو ہم نے کسرہ دے دیا، مکسور دے دیا کہ تینوں حالت کے اندر تثنیہ کا نون یہ مکسور ہوگا. اب جمع کا نون باقی رہا تو قاعدے کے حساب سے تو جمع کا نون بھی مکسور ہونا چاہیے. اس لیے قاعدہ اذا حرک حرک بالکسر، جب حرکت دی جائے تو کسرے کی حرکت دی جائے. مگر ایسا اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر ایسا کیا جاتا تو تثنیہ اور جمع کے نون میں التباس ہو جاتا. دونوں مکسور ہوتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، طالب علم پریشان ہو جاتا کہ کون سا تثنیہ کا نون ہے کون سا جمع کا نون ہے. اسی لیے جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے. ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فتح کیوں دیں، ضمہ بھی تو دے سکتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمہ یہ عربی زبان اہل عرب کے نزدیک ثقیل یعنی بھاری ہوتا ہے. سب سے بھاری حرکت کیا کہتے ہیں ضمہ ہوتا ہے، اس سے ہلکا فتح ہوتا ہے اور سب سے ہلکا کسرہ ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے ضمہ نہیں دیا گیا، جمع کو فتح کی حرکت دے دی گئی. ایک فائدہ ختم ہو گیا. دوسرا فائدہ بیان کریں وَهُمَا يَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، کہ تثنیہ اور جمع کا نون دونوں اضافت کے وقت ساکت ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. جب بھی تثنیہ اور جمع کو مضاف بنایا جائے، کسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اضافت کی جائے، تو فوراً تثنیہ اور جمع کا نون گر جائے گا. مثال لینا تقولو جاءنی غلامہ زید و مسلم مصر. دیکھیے یہ غلامہ یہ تثنیہ ہے، غلام کا اصل میں تھا غلامانی. جیسے ہی اگر ہم کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا جاءنی غلامانی، ہم اس کو مضاف نہیں بناتے تثنیہ کو، تو ہوتا جاءنی غلامانی. جیسے ہی ہم نے اس کی زید کی طرح مضاف کیا تو نون گر گیا، جاءنی غلامہ زید ہو گیا. اسی طرح و مسلم مصر، اگر ہم کہتے ہیں جاءنی مسلمون
تو نون باقی رہتا، لیکن جیسے ہم نے اس کو مصر جو ایک شہر کا نام ہے اس کی طرف جو ہم نے مضاف کیا تو ہو گیا جاءنی مسلمو مصر، نون فوراً گر گئے۔